پاکستان کے صف اول کے خطیب ملت اسلامیہ انتہائی محترم و ممتاز خطیب سرگودا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی گولوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی بارگاہ میں التماس گزار آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں گے، استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے آپ کی، نعرہ تکبیر، پچھلے دوست بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد، لجوال کی آمد، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين، صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھو تمام آباب کا آواز پڑھو. السلام علیکہ یا رسول اللہ. بسنت واجب الاحترام زینت محفل، وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی بابرکت سالانہ عظیم الشان فقید المثال محفل پاک جناب محترم المقام عزت مآب حافظ محمد قاسم صاحب نے ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت کے نال منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میلاد کی خیرات اور میلاد کی برکات انہوں عطا فرمائے. تسی میں جتنے مہمان علماء اسی سارے اس محفل وچ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب لے کہ محفل آخرت وچ بخشش دا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل دی برکت دے نال سب دی مشکلات آسان فرمائے. جناب محترم المقام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر در علی شاہ صاحب، آپ نے حافظ صاحب دا پیغام میرے تک پہنچایا، اور آج دی اس محفل واسطے میں نے دعوت دی. پچھلے سال بھی آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال میں نے حاضری دی سعادت نصیب ہوئی، اور پھر آج ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شرف بخشیا. اور جیسا کہ تھوڑے علم بچے کہ میرے تو بعد
ساڑھے مسلک کی عظیم شخصیت، عظیم خطیب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب، آپ دا بھی خطاب ہے اور آپ تشریف لے آ چکے ہیں۔ جو میں نے حکم ملیا میں اللہ رب العزت نے پاک کلام جو مختصر کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، انتہائی سادے لفظاں دے نال میں وہ ترجمہ کر کے میں وہ ضمن چند گزارشات پیش کرنی ہیں، تسی توجہ میرے دل کرو۔ بڑی مہربانی، میں نے پتہ ہے رستہ کھل گیا، تسی بار بار اس پاسے دیکھنا ہے، کہ تھوڑی مہربانی ہے کہ آن والے تو پہلے جڑے آئے بیٹھے تسی انہاں دے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کو ہم سلامت رکھے۔ میں چونکہ کمیٹی گفتگو میں لمبی چوڑی کرتا نہیں، مختصر جڑے کلمات تلاوت کیتے ہیں بلا تبعید انہاں کلمات کو لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تواڈے وال تواڈے رب دی طرفوں واضح دلیل آ گئی، واضح نشانی آ گئی، اللہ دی طرفوں واضح حجت آ گئی، دلیل آ گئی۔ علماء مفسرین فرماندے ہیں اس تو مراد یعنی اللہ دی طرفوں رب دی دلیل آن تو مراد توڑے تے میرے آقا امام الانبیاء دانائے سبل مولا کل ختم الرسل احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ حاضرین کرام، میرے تے توڑے آقا نے قرآن نے برہان آکھیا ہے، دلیل آکھیا ہے، حجت آکھیا ہے، معجزہ آکھیا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تشریف لے آئے، اے الفاظ کسی واسطے رب نے استعمال نہیں فرمائے۔ یعنی ویسے برہان لفظ قرآن کریم ایک اور نبی واسطے استعمال ہویا ہے، لیکن جس طرح میرے تے تواڈے آقا واسطے استعمال ہو گیا کہ برہان بڑا کے بھیجیا۔ اچھا جتنے بھی سرکار کی تشریف آوری کا ذکر ہے نا قرآن کریم اندر، اتھے آمد دا ہی ذکر ہے، پیدائش نہیں کہ پیدا ہوئے جمعے جنم لیا نہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اچھا ایک مقام سے فرمایا ثم جاءکم رسول، ایک مقام سے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یعنی آمد دی گل ہوئی، بھیجن دی گل ہوئی، بھیجیا او جاندا ہے جڑا پہلے کدرے نہ کدرے ہوئے، بھیجیا او جاندا ہے جڑا پہلے کدائی نہ کدائی موجود ہوئے۔ تے میرے آقا کریم محمد اشرف تھانوی صاحب بہت بڑے دیوبندی عالم گزرے، انہاں لکھیا میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا نور تخلیق آدم تو 14,000 سال پہلے اللہ نے تخلیق فرما دیتا۔ سب تو پہلے مصطفیٰ دا نور اور بیست تشریف آوری میں میرے مصطفیٰ کریم نور اللہ نے سب تو آخر میں رکھیا، یعنی ایک آخدیا اول بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ، ایک کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، قرآن بھی آتا ہے والاول والآخر۔ اقبال بھی ادو مدے نظر رکھ کے آخرہ نگاہ کے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قربان وہی فرقان وہی یاسین وہی آخر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نور تخلیق آدم تو 14,000 سال پہلے۔ اچھا اس تو پہلے کچھ نہیں۔ اچھا بریلی نے امام کی فرما دے، ذرا توجہ، کشتہ عشق مصطفیٰ، امام عشق و محبت، امام غیرت و حمیت، الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے کیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس
رسم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ استادہ پتہ کیوں آگے اے تمبو لگا ہے نا، خیمہ لگا ہے، یہ دے تھلے جڑی ٹیک ہے انہوں آدھے نہیں استادہ۔ ایک بات آگتا ہے خیمہ افلاق، وہ جڑا آسمان دا تمبو یہ دے تھلے جڑی ٹیک ہے نا، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ بھئی حضور نہ ہوندے تے ایک چھت بھی اپنی دھان تے کھلو نہ سکتی۔ خیمہ افلاق کا اور جہاں بھر دیا نبضہ چل رہی ہیں، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ نہ ہوندے تے کچھ نہ ہوتا، کہ کل کائنات مارز وجود ہی چاہیے میرے مصطفیٰ دے صدقے آئے۔ مگر نا حضرت آدم علیہ السلام دا مجسمہ تیار ہویا، وہ دے وچ روح پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام دا مجسمہ تیار ہویا، تے سب تو پہلے آپ نے نگاہ عرش تے قائد پائی، تے اس میں محمد لکھیا دیکھیا، تے عرض کی تھی مولا اے محمد کون ہے؟ فرمایا آدم اگر میں محمد کو نہ بنانا ہوں نہ تن پیدا کردہ، نہ زمین بنانا، نہ آسمان بنانا، نہ چند، نہ سورج، نہ ستارے، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، حتیٰ کہ میں محمد نہ بنانا ہوں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرنا۔ ایک کل کائنات، ایک جتنیاں رونقن، اے بہارا، اے رانائیاں، اے لیلہان دے کھیل، اے سب کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے۔ میرے تو پہلے رقیب صاحب حمد پڑھ رہے سن اور بہت خوبصورت میرے پسندیدہ لہجے میں سرائکی اسی پسند کر دے ہیں، وہ کیسے سانو بولن نہیں آندی لیکن اسی بڑی پسند کر دے ہیں اور سرائکیاں نال بھی اسی محبت کر دے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آلہ حضرت عزیز و برکت ہم پڑھی بڑا لطف آیا۔ جس بھی حمد لکھی نا، جس بھی شاعر نے، جس بھی اس کی لکھیا، میں وہ مفہوم عرض کر دیں، کسی لکھیا اللہ ہوئے جس نام بنائے، کسی آکیا اللہ ہوئے جس چاند سورج ستارے بنائے، اللہ ہوئے جس انسان کو تخلیق کیتا، اللہ ہوئے جڑا پتھر دے تھلے کیڑے نو رزق دے رہے۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے کی حمد لکھی، دیکھو نا کوئی بھی معمار ہے نا، یعنی کوئی بھی کاریگر وہ اپنے اعلیٰ شاہکار سے ناز کرتا ہے۔ جس بندے مسجد تعمیر کیتی ہوندی نا، مستری مسجد بنانا ہے تے وہ اے نہیں آتا کہ بھئی وہ جڑی فلانی ملتان والی مسجد ہے انہیاں لیٹرینہ میں بنے، وہ آدھا مسجد دا مینار میں بنے۔ جس حضرت شاہ رخ نے آدم تے کام کیتا ہے وہ اپنے اس شاہکار سے ناز کر کے آکے گا حضرت شاہ رخ نے آدم تے گنبد تے میں کام کیتا ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا تے گنبد تے میں کام کیتا ہے، جس داتا صاحب کام کیتا لیٹرینہ تے غسل خانے اسے بنائے، لیکن جدو بھی تعارف کرانا ہے آدھا داتا صاحب پتھر میں لائے۔ یعنی کوئی بھی کاریگر اپنے اعلیٰ شاہکار سے ناز کرتا ہے۔ اور زمین دا بنانا نا اللہ، آسمان دا بنانا نا اللہ، مشرق مغرب شمال جنوب ادھے اندر جو جمادات نباتات حیوانات سب کچھ تخلیق کرن والا اللہ، لیکن وہ بھی فرمانا ہے هو الذی ارسل رسولا، او ذات جس محمد نو رسول بنا کے بھیجی۔ اچھا پھر اعلیٰ حضرت نے حمد لکھ رہے، اعلیٰ حضرت لکھ رہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کماری پاک مریم سبحان اللہ۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم، یعنی حضرت عیسیٰ والی چارہ حضرت مریم نے پھر خامن دے انہوں جنم دیتا کہ انہوں دی فضیلت تے جناب آدم بن ماں باپ دے آئے انہوں دی تعریف ہو رہی، اب وہ حضور کی تعریف کے میں کر رہے ہیں، وہ کماری پاک مریم، یعنی یہ اللہ کی تخلیق ہے، وہ کماری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو،
ابھی تھا یہی تھا یارو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تھا آیا، نہ یہ پوچھ کیسا پایا۔ عشق دی دنیا وچ میں موقع گلاں کرنا لے لو جنہاں سانو عشق دے جام پلائے، محبت دے جام پلائے، عرض کر رہے ہیں کہ کچھ نہ ہوگا جے حضور نہ ہو، اول بھی مصطفیٰ کریم آخر بھی مصطفیٰ کریم۔ اچھا رب فرمایا کہ میں برہان بنا کے بھیجا۔ اچھا پھر تسی یہ دیکھو جناب داؤد علیہ السلام کی رسول نے نا انہاں دے بارے چ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ فرماتا میں داؤد زمین تے خلیفہ بنان لگا، یہ نہیں آکھیا بنا دے۔ خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا انی جائلک للناس اماما، میں انہوں نے انسانیت کا امام بنان لگا، یہ نہیں آکھیا بنا کے بھیجے۔ آدم علیہ السلام کے بارے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین تے خلیفہ بنان لگا، یہ نہیں آکھیا بنا کے بھیجے۔ جنوبی بنایا، بھیج کے بنایا، ایک میرا نبی ہے، رب فرمایا شاہد بھی بنا کے بھیجیا، نذیر بھی بنا کے بھیجیا، بشیر بھی بنا کے بھیجیا، رحمت بھی بنا کے بھیجیا، 1,26,000 معجزے دے کے بھیجیا، تیرے میرے آقا نو رب نے سر تو لے کے پیرا تک معجزہ بنا کے بھیجیا۔ ساریاں فضیلتاں، اچھا انبیاء نو جزوی فضیلتاں، جزوی فضیلتاں، میرے نبی نو کلی فضیلتاں، اتھے لوگ جزوی تے کلی کے بحث کر رہے ہیں۔ رب فرماندہ الرحمن علم القرآن، رب رحمان رسول ذیشان نو آپ قرآن بتایا ہے، تے پڑھان والا رب رحمان ہوئے، پڑھان والا رسول ذیشان ہوئے، وہ کیڑی جزوی تے کیڑی کلی ہے جڑی سلم تو باہر ہے، وہ کیڑی جزوی تے کیڑی کلی جڑے تے بحث چل رہی۔ اللہ فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسی آدم نو اسماء دا علم، کل اسماء دا علم عطا کر دیتا، تے جے آدم علیہ السلام تمام شہمہ دے نام جان دے، تسی توجہ رکھو میں کون سمجھانا، اے وے مائک جدہ نام ہے آدم نو جان دے، اے مائک آدم جان دے، اے کار آدم جان دے، اے سٹینڈ آدم جان دے، قاضی احمد حسن آدم جان دے، در علی شاہ آدم جان دے، حافظ محمد قاسم آدم جان دے، زید بکر جو تسی بیٹھے جتنے آپ تشریف فرمان، ہر ایک دا نام آدم جان دے، وہ کیڑا پتر ہے جڑا کہ میرے ابے نو میرا نام ہے۔ جی آدم علیہ السلام ہر بندے دا نام جان دے، تے پھر دسو جدے صدقے کل کائنات بنی، یار معراج دی رات آدم مقتدی ہوئے تے میرا نبی امام ہوئے، مقتدی سارے دا نام جاندا تے امام نو پتہ ہی نہیں میرا کلمہ پڑھن والا کون ہے۔ اور میں دو استدلال قرآن پاک سے پڑھنا، توجہ کرنا، کیونکہ عقیدہ تے ساڈا دا قرآن اور میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے۔ شعر ساڈا ذوق تے جتے ذوق آیا میں پڑھ بھی لیا، صرف اسی توجہ کرنا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف، او دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بڑا تفصیل نال کیتا گیا، اور اس قصے میں اچھا قصہ رب نے فرمایا، سونا قصہ۔ اس قصے کے اندر یعنی اس صورت کے اندر ایک مقام تے رب نے ذکر فرمایا کہ جب زلیخا حضرت یوسف کے عاشق ہوئی، فدا ہوئی، رب نے غیر معمولی حسن عطا فرمایا سی جناب یوسف نے، اور پھر ایک امتیاز کر کے 7ویں کوٹھے چلے گئے، ایک کمرے میں تالا ماریا، چابی توڑ رکھی، پھر اگلا کمرہ انہوں تالا ماریا، پھر اندر، حتیٰ کہ 7 کمرے 7 مکفن اندر لے جا کے نا، اندر ایک بوتے دوپٹہ لا کے پورے منہ کے دوپٹہ کرا دیتا، آکے یوسف ایک میں تے ایک تم، تیسرا کوئی نہیں، اور جو میں چاہ رہی جاؤ کر، یوسف علیہ السلام فرمائے جیدے تھے دوپٹہ کرائی، یہ کون ہے؟ بچے نے کہا یہ کون ہے؟ زلیخا کہنے لگی میرا خدا ہے، فرمایا کجیا کیوں ہوا؟ ہو سکتا کجیا اس تو ہے کہ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں یہ دیکھے نا۔ تے جناب یوسف فرمایا اپنے خدا دی ایڈی فکر کی تھی یا فوراً کج لے تے میرے خدا دی تنو کوئی فکر نہیں۔ اکھے میرے خدا نے بھی کج دیا، فرمایا میرے خدا دے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، میرے خدا دے سامنے کوئی دیوار حائل نہیں ہوتی، لہذا
رب دا قرآن آکتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور لفظ برہان تے غور کرنا. میں قد جاءکم برہان پڑھی ہے نا, اور ایسے بھی برہان آ گیا. میں اعلیٰ حضرت کی گل نہیں کرنی, میں ضیاء محمد کی گل نہیں کرنی, غزالی اسمان کا ترجمہ تفسیر بیان نہیں کرنا, مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کی گل نہیں کرنی. میں گل کرنی ہے نواب نہ بلکہ اہل حدیث عالم مولوی عبدالستار غیر مقلد. انہیں لکھیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. بی بی ارادہ کر دی اونا دا, او ارادہ کر دے اس دا, اگر اپنے رب دی برہان کبھے کی دیکھ رہے ہو میرے بات دیکھ رہے ہو کی دیکھی برہان بولو. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اہل عشق علماء لکھیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, بی بی نے ارادہ کیتا اونا دا, وَهَمَّ بِهَا وہ ارادہ کر دے او دا. اس تو مراد یہ نہیں کہ یوسف برائی دا ارادہ کر دے, اس تو مراد بی بی برائی دا ارادہ کیتا, یوسف نے اونا کو دے تو بچن دا ارادہ کیتا. لولا رب دی قرآن اہل حدیث عالم لکھتا ہے جدو بی بی تے یوسف نے چھت وال ویکھیا نا تے چٹی داڑھی والا بابا یعقوب سامنے آ گئے. اس قرآن تو مراد اہل حدیث عالم یعقوب علیہ السلام لے رہے ہیں. اور توجہ رکھیں, اچھا یعقوب علیہ السلام تے منہ چنگلی پائی ہوئی تے یوسف علیہ السلام کو آکتے ہیں یوسف خیال کری تو نبی ہے, نبی دا پتر ہے, اس بی بی تو بات اکھر کی تھی ابا جان دروازے بند مکفل کر کے چابیاں بی بی کو میں کس پاسوں باہر جاؤں. فرمایا بیٹا یوسف دروازیاں بند دوڑنا تیرا کام ہے, تالے توڑنا سارے خدا کا کام. تو اپنا دعویٰ بچا. جناب یوسف دروازیاں بند دوڑے, تالے کھل دے گئے تے بی بی پیچھے دوڑی. اچھا توجہ یار میرے بات پتہ نہیں کبھی پسی کی دیکھتے ہو ادھر میرے بات دیکھ کتنی محنت کر کے میں گل لے کے آنا اپنے گھر کرے ہوئے. یہ دروازہ بھی بڑی عجیب شاید ہے. شاید نبی پاک علیہ السلام نے اسی واسطے آکھیا سیانہ مدینہ العلم بعلی بابوہا, میں علم کا شہر علی ہوتا دروازہ آکھیا یہ سوئے کہ قوم دی توجہ ہوئے علی رہا میں تاکہ تو انی توجہ علی رہا. مہربانی کرنی ہوں میرے بات کوئی بندہ آیا میں کہوں آپ دسانگا فلان صاحب تشریف لے آیا دوسری میرے بات دیکھا ہنگامی صورتحال کی ہوئی تے قاسم صاحب نے چارہ پاسوں گراؤنڈ کھلا دیتا بھجن کا آسان طریقہ انہاں کر دیتا ہے ماشاءاللہ. توجہ میرے بات ویکھی کی برہان تے یعقوب علیہ السلام کنان وچ سن, یوسف مصر دے ستویں کوٹھے کی جدوں تے کوچ گئے وکتے وکاندے مصر وچ آئے تے ظاہری طور تے یعقوب علیہ السلام تک کوئی خبر نہیں پہنچی. لیکن جدو یوسف مشکل وچ آئے تے بابا وقت اپڑیا یا نہیں اپڑیا, یہ جڑے آدھے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کیا بابا بیٹھا کنار تے چھاتی مصر دے ستویں کوٹھے چھپا لینا ہے تے جڑا یوسف واسطے برہان ہوئے وہ کنار وچ بیٹھ کے مصر دی چھاتی بھی پاندا ہے تے مدد بھی کردا ہے تے جڑا آیا ہی برہان بن کے آیا اس مصطفیٰ دے تصرف کرتا ہے. روزانہ درس قرآن دیتے ہیں تے انہاں دا ٹاپک چل رہا سی کہ اللہ کسی نو علم غیب تے مطلع نہیں کرتا. آیت پڑھتے سے ما کان اللہ لیطغیکم علی الغیب, بس کہ تو تک پڑھ دیا اگو ولکن اللہ یجتبی من رسلی من یشاء ولا یحیطون بشیء من علم تک درس دیندے سن اگو الا بما شاء نہیں سن. اب یدل بھی کثیرا ویادی بھی کثیرا. پھر ہم کی نماز کیا کئی پڑھ کے قرآن گمراہ ہو جانے کئی ہدایت پا جانے کہ جنہاں ہدایت پائی آج بھی انہاں کی قبرہ روشن
اور ہدایت جنہ پائی جنہ عشق مصطفیٰ کا قرآن پڑھیا تے جنہ بغض رب کے پڑھیا وقت جدو مردے نے اسانو نہیں آکھنا پیندا خدا اپنا سکا پتر آدا ابا میرا مر گیا فاتحہ نہیں پڑھیا تے جنہ عشق نال پڑھیا ہوئے تے قاسم صاحب جے پتر ہون تے ہر سال قرآن دیا تلاوت علماء نو بلا کے نعت پڑھا کے اپنے والد صاحب دے اصال ثواب دا کے تمام کرن پھر جدو ایسے لوگ قبراں وچ پہنچ جان انہاں جدو اصال پڑھدا ہوا دن واہ کملی والیا پھر انہاں پیار کیتا جین دی وچ سائی تے مرن دی وچ مولوی صاحب نے درس دے وچ انہاں ایک حدیث بیان کر دی حدیث کی بیان کی پورا مفہوم جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ جیڑی عورت اپنے خامن کو دکھ دے نا جنت وچ جیڑی حور کو لبنی اس خامن دنیا چھوڑن کے بعد او حور اس عورت کے خلاف دعا کر دی تیرا پاک نہ رہے تو تو دیتا ہے جڑا تیرے کو چند گھڑیاں دا مہمان ہے مستقل میرے کو آنا ہے یہ حدیث پاک ہے حضرت نور علی شاہ صاحب میرے نالو فاضل شخصیت تشریف فرما دیگر علماء حدیث پاک ہے پنڈالی کی علماء بیٹھے حدیث پاک ہے مولوی صاحب نبی پاک نے غیب کی نفی کرتے ہیں جدو حدیث پڑھی نا تے پھر یارویں تے 12ویں کھان والا ایک طالب علم چھٹی آیا مسیح تے نال ہی ہوتا وہ جدو مولوی صاحب نکلن لگے تے اس منہ تے آ کے حضرت جی آج گھر خیر ہے انہیں آکھا کی مطلب آکے نہیں دسو کہ صحیح آج کسی ایک حدیث پاک سنائیے کو گھر مسئلہ نہیں بنے انہیں آکھا کیوں حدیث نے آکے نہیں حدیث پہ ہے تسی روزانہ درس قرآن دیں دے ہو تے آج اچانک درس حدیث کا لاتے لگتا ہے کہ گھر ہونا وہ طالب علم پھر پتہ ہے عمر ہی ایسی ہونے یہ بات سوکھا جان نہیں دیں دے اس راہ ڈاک لیا اس آکھا مولوی صاحب دسو کہ قرآن جان دے آگا انہیں آکھا یار ہاں کوئی نوک جھوک گھر ہو گئی سی گربان تو بھی نہ پیا کوئی چار اٹھا بھی کر لیا تو میں آکھیا بات حدیث سنا دیا اس آکھا تے گھر سنا ہوا یہ تسی اتلے سے فکراتے سنا دیتی انہیں آکھا میں سوچا کہ پینڈ دے امام دا کے حال ہے پتہ نہیں مقتدیاں دا کیا میں آکھیا سارے نہ بلاؤ اس طالب علم نے آکھیا استاد جی ہوں صرف اتنا دسو یہ حور رہندی کتھے مولوی صاحب آکھیا جنت پہ اس آکھیا جنت پڑے پڑھوں سے چھے کہ حور خبر ہو گئی اس آکھیا نا جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے اس آکھیا پہلا آسمان زمین تو کتنا دور ہے کتنا وقت لگتا ہے مولوی صاحب آکھیا 500 سال پھر پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال پھر پہلے تو دوجہ دور 500 سال دی مسافت پھر دوجہ موٹا 500 سال ہر آسمان 500 سال دی دوری ہر آسمان دی موٹائی 500 سال 7,000 سال لگتے آسمانہ نو عبور کرن دے اتے جنتا جنت وچ حور اس طالب علم آکھا استاد جی اے اسی دستے ہیں کہ جے پانو چھتر پوے ایڈی دور حور نو پتہ لگدا ہے اساں غریب درود پڑھیے مدینے حضور نو پتہ نہیں چلدا ایک دیوبندی عالم گزرے محمد زکریا سہارنپوری صاحب بڑے احترام کا نام ہے بڑی سونی گل لکھی اور لکھی بھی باب فضائل درود شریف وہ دے آخری صفحات ایک فنا فر رسول عاشق رسول مولانا عبدالرحمن جامی گزرے نا سنے جڑا محبت کرنا والا وہ دیتے دل دی دنیا ہی بدل جاندی ہے نا سنے جامی صاحب مکہ شریف گئے حج کیتا حج تو بعد مدینے دی تیاری چلے تے امیر مکہ نو حضور نے اسلام خواب چاہے کہ ایک کافر آیا خراسان سارے قافلے نو مدینے آنے دی اجازت ہے ایک بندہ او دے وچ عبدالرحمن جامی انہوں ڈالا وہ مدینے نہ آئے امیر مکہ اٹھے انہوں سوچا کہ بڑا بچہ مجرم میں سرکار منع کر دیتا ہے جا کے قافلے والے کو تلاش کیتا پتہ لگا جی بہت بڑی استاد شخصیت نے عبدالرحمن جامی اے تشریف فرما بات انہوں کیا کہ تسی مدینے چلے ہو جی میں مدینے چلے ہوں انہوں آکے جی جا سکتے آکے میرا جرم کی انہوں آکے جرم یقیناً کوئی بڑا ہونا میرے علم میں چلے کیونکہ میں نے سرکار خواب ہی حکم دیتا جامی مدینے نہ آئے ایک گل سن کے جامی تڑپ کے کھڑے انہاں کہا مدینے دیا تاجدارا میں پیافتہ سنت را کاش جامی نام بودے کہ آیا پر زبانت گاہے گاہے کاش مدینے دی گلی دے کتے دا نہ جامی ہوندہ تسی کتے نو جامی آگ دے کدی کدی توڑی زبان تے میرا نا آ جاگا سونے آج نا ہی میرا لے آئے آج نا ہی میرا لے آئے
عشق کی دنیا چ مچل اٹھیا جامی کوئی مجرم نہیں جامی تے ہوا چلے تے آخدا نسیمہ جامی بے وفا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن اے ہوا جے تیرا گزر میرے نبی دے شہر چھوڑے تے سرکار دی بارگاہ وچ میرا حال بھی عرض کر چھوڑے او تے عشق کی دنیا چ انج میں آوے آدا ہے جسوے من گزر آ رہی منے مسکین سے نہ بھاری فدائے نقش نہ لینا کنم جا یا رسول اللہ آقا ایک باری میری گلی کی پھیرا چونکہ میں نے سرائی کی آندھی نہیں میں تو کی میں سمجھاما خواجہ غلام فرید آقا ایک باری لاکھا سانی تو جاتے داریاں کرے سا سکرہ نہا بھل بھاد مشری لاچیاں منگے سا اترے گلابے من من دھبے سا میدی روے سا سیرے پدے سا بول بٹھے سا دونا لگا تواڈے پیر دا نقش چھپ جائے تے بس جتھے نالین دا نقش ہوے فدائے نقش نالین گنم جان یا رسول اللہ میں اتھے سر رکھا تے بس اسرائیل میری روح قبض کر لے میں اپنی جان تواڈے پیر دے نقش قربان کر رہا ہوں اتنا بڑا عاشق جامی عاشقاں دا امام جتنے عاشق دنیا دے اندر ہر کوئی چاہتا ہے مدینے دا دیدار ہوئے مدینے دی حاضری ہوئے ہر کسی دی خواہش جی کرتا ہے میں او وطن ویکھا جتھے مائی میں زندگی گزاری ہے او حجرہ بھی عرش مولا جتھے رب نے کتاب اتاری ہے بڑی سبحان اللہ اور اونچی آواز اور عاشقاں دا امام جامی روک دتا گیا جامی رک گئے چند دنوں تو بعد جامی پھر تیاری کر لی جدو جامی پھر تیاری کی بھیس بدل لیا سامان وچ چھپ گئے لباس بھی بدلیا چھپ بھی گئے امیر مکہ پھر ستے پہ آقا کریم پھر خواب چاہ گئے ہجر تیرا جے پانی منگے ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے کیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا آقا کریم خواب چھارے امیر مکہ جلدی کر جامی پھر والے رو جامی پھر بدل لے فلاں زمان دے تھلے لگے امیر مکہ پھر اٹھے آگے قافلے بھی تلاش کی تھا جس جگہ دی آقا نشان دہی فرمائی زمان بھی چوکڑیا کٹ کے آکھیا جامی تو مردہ نہیں ہے انہوں ہاتھ کڑیاں لاؤ انہوں جیل وچ بند کر دیو جامی صاحب نو قید کر لیا گیا ہن مطمئن ہو کے امیر مکہ ستے آقا پھر تشریف لے آئے سرکار پھر تشریف لے آئے اور پہلے سرکار تشریف لے آئے دو مرتبہ چہرے تے جمال آج تشریف لے آئے چہرے تے جلال چہرہ سرخ ہے امیر مکہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہن تے میں قید کر دیتا ہے آقا نے فرمایا اے جلدی جا میرے عاشق دیاں ہتھ کڑیاں کھو میرے عاشق دیاں ہتھ کڑیاں کھو عرض کی بات سونیا گل دی سمجھ نہیں آئی تسی فرما رہے ہو میرا عاشق نالے حکم مدینے نہ آئے آقا گل دی سمجھ نہیں آئی میرے آقا کریم نے فرمایا اے امیر مکہ او کوئی مجرم نہیں ہے او میرا عاشق ہے مدینے آن تو اس کو روکیا جامی میرے نال عشق کردا اودے سینے وچ جتنا میرا پیار ہے میرا عشق ہے اگر اس عشق دے نال او میرے روزے تے آئے گا آ کے سلام کرے گا اودے عشق دی
قدر کردیا ہویا مینوں مزار چوں نکل کے جامی دے سلام دا جواب دینا پوے گا کہ مینوں دا استقبال کرنا اس عشق کو ٹھنڈا کرو تے پھر مدینے آنے دی اجازت دو عرض کیتی آقا عشق ٹھنڈا کیویں کریے تے ساڈے واسے چ نہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں دستا آقا ارشاد اور خواب من رآنی فی المنام فقد رأى الحق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس خواب میں نے دیکھا اس حق دیکھا ذرا توجہ کر کے سبحان اللہ کرو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس خواب میرا دیدار کیتا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جاگدیا میرا دیدار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشق ٹھنڈا کرو عرض کی تھی آقا کیویں ٹھنڈا کری آقا کریم علیہ السلام فرمایا وہ صرف نعت لکھی نعتاں تو بڑیاں لکھیاں اور ایک کلام لکھیا اجے توڑی کسی نے سنایا نہ اپنے دل وچ رکھیا اودی صلاح ہے کہ حضور دے روزے تے جا کے ڈائریکٹ پڑھ سا سرکار فرمایا وہ کلام میں دسدا اودے آن تو پہلے وہ اشعار میرے روزے دی دیواراں تے لکھا جدو جامعہ پڑھ سی کہ پہلے لکھیا کلام دیکھ سی ادا عشق ٹھٹا ہوتا سی چلو اہتمام کرو پھر جامعہ آن دی اجازت ادھروں قاصد روانہ کر دیتا کہ اے اشعار جڑے سرکار خواب وچ ارشاد فرمائے ننوے دسو جڑا نبی غلاماں دے عشق تو بھی واقف ہوئے کہ کدے اندر عشق کی کیفیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاند یار حاجی خواجہ قطب فرید یادگار اسلاف مناظر اہل سنت خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ عروس الملاد داتا کی نگری لاہور سے آپ تشریف فرما ہو گئے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مفتی طیب عرفان باروی صاحب آپ بھی جلوہ گر ہو گئے آپ کو بھی خوش آمدید جناب قاضی احمد حسن جیسا کہ میں پہلے عرض کی تھا عالم اسلام دے عظیم مبلغ فاضل جلیل خطیب العصر حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب علامہ برکاتہ القدسی آپ تشریف لے آ چکے اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی طیب عرفان باروی صاحب آپ بھی تشریف لے آئے حضرت خان قادری صاحب زیدہ شرف سن کے اسی تھوڑا سنانا ہے انہاں دے سامنے میں کی بیان کرنا ہے جڑی میں گل کر رہے ہیں بس میں کمپلیٹ کرتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے روزے دیاں دیواراں تے کلام لکھاؤ آقا کریم علیہ السلام دے حکم تے وہ کلام لکھوا دیتا گیا پھر ادھر جامع صاحب نے اجازت دی کہ تسی جا سکتے ہو دسترخوان پہ گئے پہلے تھوڑا موقع سانوں بھی دیو کیونکہ سانوں تے پتہ نہیں سی حقیقت واضح نہیں سی بس کچھ اور سمجھیا تے گل او ساڈے بابا جی آدے انا گل وچ ہو رہے گل وچ اساں تے کچھ نہیں سمجھیا تسی تے محرم نکلے دسترخوان پچ گئے عالی شان کھانے اعلیٰ سواری دا اہتمام اعلیٰ لباس دا اہتمام جامع صاحب کسی شہر میں ہاتھ نہ لان عادت کرو مدینے جان آپ فرماندے ننو مدینے جان دیو امیر مکہ نے آکھیا اے مکہ ایتھے بیت اللہ حجر اسود زمزم بار بار تواڈا رخ مدینے والا اے وچ کوئی شک نہیں مدینہ طیبہ دے اندر سرکار دا روزہ مبارک پر مکے دے اندر بیت اللہ حجر اسود مقام ابراہیم جامی صاحب نے آکھیا تے شاید ترجمانی کر رہے ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے ہے اور
عشق ٹھڈا کرن دا اہتمام ہویا روزہ رسول تے کلام لکھ دتا گیا ادھروں جامی صاحب کو اجازت ہوئی روزہ رسول تے پہنچے وہی کلام لکھیا دیکھیا عشق ٹھڈا ہو گیا دل سوچیا واہ جامی بڑا عاشق بندا سے پھر تو بڑا عاشق ہے جڑا پہلے پہنچ گیا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام عشق کی کیفیت محبت کی کیفیت کو بھی واقع نہیں جی تو میں گل چکی تھی میں ختم ہوتے ہی کرنے لگا میں گل کر رہا سا نا کہ یعقوب بیٹھے کنار وچ سن تے تصرف مصر وچ تے پھر جڑا صرف یوسف واسطے برہان ہوئے وہ کنان بیٹھ کے مصر تے ستویں کوٹے جھاتی پاوے تے جناب یوسف کی مدد بھی کرے تے جڑا آیا ہی برہان بڑھ کے ہوئے قد جاءکم برہان من ربکم اچھا پھر جس وقت یوسف علیہ السلام نکل رہے ہیں کمرے جو باہر نکل رہے ہیں دروازے کھلتے جا رہے ہیں بی بی پیچھے نسی جب بی بی پیچھے دوڑی آخری دروازہ آیا وَسَتَبَتَ الْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْقَى يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ جب باہر نکلے پورے آپ شباب نہ دوڑ رہے سن بی بی دے ہاتھ وچ کرتا آیا یوسف باہر کرتا ہٹ کے بی بی دے ہاتھ میں تے سامنے عزیز مصر نال ملاقات ہو زلیخا دے پہلے خامن نال ویدے نال بی بی آختی ویکھے ہی اسائیں گھر پالے اسی آج میری عزت پہ حملہ کیتا ہے 10 سیدھی صدا کیے جدو اس اندرہ بدلیا تے عزیز مصر ولید بن ریان جناب یوسف دا چہرہ دیکھیا تے چہرہ دیکھ کے آتا بی بی تو تے گل جڑی کرنی سی کر دیتی میں چہرہ دیکھ کے یہ محسوس ہو رہا ہے صورت کی ہو جی ہے تھوڑی توجہ کرنا ہے گل میں تو شروع کی تھی نا میں کمپلیٹ دیتے کر رہے میں نے یہ صورت نہیں کی لگ دی نہیں ٹھیک ہے میں پورا موقع دے آگا یوسف دسو اپنی صداقت پہ سچائی پہ کچھ بیان کرنا چاہو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قرآن بیان کر رہے ہیں شاہد شاہد من اہلیہا اس بی بی دے رشتہ دار ہیں جو کوئی بچہ لے آؤ جڑا پہلے کبھی بولیا نہ ہوئے میری پاکیزگی میری صداقت اور میری سچائی جو بچہ بولے جب یوسف علیہ السلام نے تجویز پیش کی تھی کسی خطری منہ نہیں کھولیا بچے بھی کبھی بولے سبحان اللہ کسی نے نہیں آپ کیا آپ کیسے بات کر رہے ہیں کبھی دودھ پینے والے بھی بولے یوسف علیہ السلام فرما دیتا ہونا بچہ منگوا لے تو کسی یہ بھی نہیں آتا بچہ ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں تو پھر وہ گواہی کی دے سی تو قرآن واقعہ بھی شاہد ہے شاہد وہ ہوتا جڑا اکھی ویکھے تے کنی سنے جڑا اکھی ویکھے تے کنی سنے تو قرآن آتا بچہ آ گیا بچے نے آگے اچھا بچہ پھر بول پیا جڑا فیصلہ بچے نے دیتا دنیا کی کسی عدالت کی چیلنج نہیں ہو سکتا اگر کوئی چیلنج کرنے دا سوچے تو دے پلے ایمان دا کھ نہیں بچا بچے نے فیصلہ کی دیتا ہو سکتا ہے بھائی بنا سوکھا کام میں ان کا نقیس خود من قبول فسادت وہو من القاذبین چیک کرو کرتا تو پھٹیا یہ پھٹیا کو تے پھر یوسف حملہ کیتا اسی تے بی بی عزت بچا دے اپنا ہاتھ چایا ہونا تے پھٹ گیا ہونا پھر بی بی سچی یوسف غلط آکھے ان کا قمیصہ خود من قبول فکذبت وہو من الصادقین اگر کرتا پھٹیا پیچھو پھر یوسف ناصرے سر بی بی پیچھو پکڑیا یوسف دامن بچا رہے سر کرتا پیچھو پھٹ کے ہاتھ بچا گئے پھر بی بی جھوٹی یوسف سچے فلما رآ قمیصہ خود من دبر جدو ویکھیا کرتا پھٹیا سی پیچھو عزیز مصر آکھیا میں نے سیا کیا صورت لیو جی لگ دی نہیں اچھا جو مدعا میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں میری جو میرا شروع کو موضوع سی وہ دیتے مجھے ختم کرنا لگا بچے شاہد یوسف آکھیا تے اے بچہ صرف یوسف واسطے شاہد جیڑا صرف یوسف واسطے شاہد ہو وہ بچہ ماں دی جھولی چوہے تے مصر تے ستویں کوٹھے تے خبرہ رکھے تے جس مصطفیٰ دے بارے قرآن آکھے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا جیڑا آیا ہی شاہد بڑھ کے ہوئے وہ اپنے دل کو سلام پڑھنا لے تو خبرہ نہیں رکھتے اپنے میلاد دا جشن منانا لے ہمیں خبرہ نہیں رکھتے جس حجر اسود میں حضور چوم لے تے انہوں عزت ملے وہ پتھر قیامت کو ہر بندے نو پہچانے کہ مولا اے حافظ خان محمد قادری نے میں چنیا قاضی احمد حسن میں چنیا ترے علی شاہ میں چنیا ایک ایک نام
اٹھیا ہر قدم کوئی قدم ضائع نہیں. یاد رکھنا جے حضرت اسماعیل کی خاطر اٹھیا قدم ضائع نہیں نہ کہ حضرت حاجرہ دا اج تک وہ عادت آخری امت وچ رب نے برقرار رکھی تے وہ ضائع نہیں. ساڈے واسطے بخشش دا سبب جڑا قدم ذبیح اللہ واسطے اٹھے جے وہ ضائع نہیں تے جڑا قدم حبیب اللہ واسطے اٹھے ضائع ہو بھی نہیں جاتا. سبحان اللہ اللہ پاک آسان کو دی آمین گل تے مک گئی سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ چلو تاجدار قادری صاحب حضور تاجدار گولڑا کی سرکار کی زیارت کیتی ہے. قبلہ عالم پھر ساری زندگی یہی عرض کرتے رہے لاہور